ملتا نماز جمعہ میں مسجد عائشہ فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں۔ تاریخ 29/3/2002، موضوع شہید کربلا سے نسبت۔ ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ کیسٹس اور سیڈیز ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈلوی ایریا، ناز تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، کراچی۔ فون 633360۔ شکریہ۔ اور اس میں سخاوت کو اور قربانی کو کاشت کرنا پڑے گا۔ انسان میں تکبر اپنے آپ سر اٹھائے گا اور تواضع کی فصل کو کاشت کرنا پڑے گا۔ کفر کے بیج خود بخود بکھریں گے، کفر کے اندھیرے خود چھائیں گے۔ ایک اور بات میں میں نے بتائی، ایک آیت سے سمجھ میں آئی کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہے، روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ روشنی دنیا میں اصل نہیں، اصل اندھیرا ہے، اور یہ آیت سے نکلتی ہے یہ بات۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون۔ ہماری نشانیوں میں سے رات ہے جس پر سے ہم دن کی کھال کو اتارتے ہیں جب، تو اندر سے اندھیرا نکل آتا ہے۔ دن کے دبونے اور لے جانے کو اللہ تعالیٰ نے کھال کھینچنے سے تعبیر کیا ہے۔ کھال کھینچنا، اور جب کھال کھینچی جاتی ہے کھینچنے سے کیا ہوتا ہے؟ اندر سے اصل چیز باہر آ جاتی ہے۔ نسلخ منہ النہار، ہم دن کی کھال کو کھینچ لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فإذا هم مظلمون، اندھیرے چھا جاتے ہیں، وہ سب اندھیرے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اندھیرے اصل ہیں، روشنی کے لیے سورج کو نکالا جاتا ہے۔ تو انسان کی طبیعت میں برائی کے اندھیرے خود بخود آتے ہیں اور اچھائی کے سورج کو نکالا جاتا ہے۔ یہ شیطان کو محنت کرنا آسان ہے کیونکہ اس کے لیے زمین پہلے سے فرٹائل ہے، خود بخود جھاڑیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اور اس میں ایمان کی فصل لینا، اس میں تقوی کی فصل لینا، نماز کی فصل لینا، سچائی کی، پاک دامنی کی، صلہ رحمی کی، صدق و امانت کی، دیانت کی، راتوں کو اٹھنے کی، رونے کی، شجاعت کی، اقرار توحید اور رسالت کی، آخرت کی، ان ساری خوبصورت فصلوں کو لینے کے لیے مسلسل انسان کو محنت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ وہ خود آئے گی، اسے لانا پڑے گا۔ پھر ایک دفعہ مارنے سے وہ نہیں مرتی، اور نہ انسان کے اندر برائی کا بیج مرتا ہے، پڑا رہتا ہے، جہاں ہوا آئے گی اس کے مناسب فوراً باہر آ جاتا ہے۔ پانی کی قلت ہے، تو ہم نے کپاس اس سال کاشت کی، پچھلے 2 سال چاول کاشت ہوتا رہا۔ چاول میں ہر وقت پانی کھڑا رہتا ہے، 2 برس زمین میں پانی مسلسل۔ تو جب اب پچھلے سال سے پانی کی قلت ہوئی تو پھر ہم نے کپاس کاشت کی۔ تو ایک جڑی بوٹ، ایک گندی جھاڑی ہے، اس کو کہتے ہیں، ہماری زبان پتہ نہیں اردو میں کیا ہے۔ 2 برس پانی میں اس کا بیج ڈوبا رہا، اور پچھلے سال جو ہی جون کی ہوا اسے لگی وہ سارا نکل کے باہر آ گیا۔ اور فصل کے بیج پر پانی چڑھ جائے ختم، گندم پہ پانی چڑھ جائے، کپاس پہ پانی چڑھ جائے، آلو پہ پانی چڑھ جائے، کسی بھی بیج پر پانی چڑھ جائے تو وہ بیج مر جاتا ہے۔ گندی جھاڑی ایسی ظالم ہے کہ اس کا بیج 10 فٹ پانی میں بھی کوئی نہیں مرتا، زندہ رہتا ہے۔ جب ذرا سی ہوا ملے گی فوراً دروازہ کھول کے باہر آ جائے گا۔ موت تک اپنے آپ سے جنگ ہے۔ کبھی بھی یہ اطمینان کر لینا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، جو ہی یہ سمجھے میں ٹھیک ہوں تو پہلا کام کیا ہوگا؟ پہلی برائی جو اس کے اندر آئے گی، یہ اوروں کی کمیاں دیکھنا شروع کر دے گا۔ جو آدمی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دے گا، میں بہت ٹھیک آدمی ہوں، بہت صحیح آدمی ہوں، پہلا اللہ تعالیٰ پہلی سزا جو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، یہ پہلی اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے کیا؟ کہ وہ اوروں کی کمیاں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب وہ اوروں کی کمیاں دیکھتا ہے تو اللہ اسے اپنی کمیوں سے غافل کر دیتا ہے۔ جب آدمی اپنی کمیوں سے غافل ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ سارے وجود میں گندی جھاڑیوں کا جال بکھر جاتا ہے، پھر فصل نہیں رہتی، پھر وہ جنگل بن جاتا ہے، پھر وہ ویرانے بن جاتے ہیں۔ اور جب جنگل بنتا ہے تو پھر اس میں سانپ بھی آ جاتے ہیں، بچھو بھی آ جاتے ہیں، شیر بھی آ جاتے ہیں، بھیڑیے بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں اشتہے بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں سارے موذی جانور آ کر ٹھکانہ پکڑتے ہیں۔ پھر کوئی انسان اس سے نہیں گزر سکتا،
جیسے جنگل سے بغیر حفاظت کے سامان لیے کوئی گزرے، یا شیر پھاڑ جائے گا، یا چیتا پھاڑ جائے گا، یا سانپ ڈس جائے گا، یا بھیڑیے ٹوٹ پڑیں گے، یا جنگلی کتے ٹوٹ پڑیں گے اور اس کی ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب انسانوں کے دلوں کی فصل جنگل بن جاتی ہے تو ان میں جب انسانیت گزرتی ہے تو اس کا دامن بھی تار تار ہو جاتا ہے، پھر انسانیت اپنے وجود پر روتی ہے، اس کی قبا پھٹتی ہے، اس کی عزت تار تار ہوتی ہے، اس کا دامن چاک ہوتا ہے، اس کا وجود زخمی ہوتا چلا جاتا ہے، چونکہ خود انسان جنگل بن چکا ہے، لہذا انسانیت خود بخود زخمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ کشمکش قیامت تک چلتی رہے گی۔ اللہ نے اس دنیا کو ایک رزم گاہ بنایا ہے، یہاں حق و باطل ٹکرائے گا۔ انسان کبھی اپنے اندر کے باطل سے ٹکراتا ہے، کبھی باہر کے باطل سے ٹکراتا ہے، کبھی افراد ٹکراتے ہیں، کبھی جماعتیں ٹکراتی ہیں۔ یہ انسان کا سلسلہ جہد قیامت تک چلے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شیطان کو میدان میں بھیجا وہ قسم کھا چکا ہے کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں انہیں زمین کو، دنیا کو ایسا خوبصورت کر کے دکھاؤں گا کہ انہیں نہ تیری جنت یاد رہے گی، نہ تیری نعمتیں یاد رہیں گی، نہ تیری رحمتیں یاد رہیں گی، میں انہیں دنیا ہی جنت بنا کے دکھا دوں گا، یہ اسی کے غلام بن کے زندگی گزار جائیں گے۔ کوئی ہوگا جو تجھ تک پہنچے گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ دوسری جگہ کہہ رہا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مجھے تو نکال دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھی راہ پہ چوکڑی مار کے بیٹھوں گا، چوکڑی مار کے جم کے بیٹھوں گا، گھٹنے ٹیک کے بیٹھوں گا، پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے حملہ کروں، ومن خلفہم، وعن ایمانہم بائس، وعن شمائلہم بائس، چاروں طرف ایسے حملے کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، کوئی ہوگا جو تیری ذات تک پہنچے گا، باقی سب میرے حملوں کا شکار ہو کر موت کے گھاٹ اتریں گے، تجھ تک پہنچنے والا کوئی ہوگا۔ تو شیطان کے میرے مسلسل ادھر اندر جذبے انسان کے وہی، نیکی کو بعد میں ذکر کیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں محنت کرنی پڑے گی۔ سچائی کے پھول کھلانے ہیں تو محنت کرو، چمن بنانا ہے تو محنت کرو، جنگل بنانے کی کوئی محنت نہیں ہوتی، زمین کو سرسبز کرنا ہے تو محنت کرو، اسے بنجر بنانے کی کوئی محنت نہیں، گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے تو محنت کرو، اسے گندا کرنے کی کوئی محنت نہیں، خالی چھوڑ دو، خود ہی ہواؤں سے گندگیاں اڑ کے آئیں گی، فضاؤں سے اڑ کے آئیں گی، پانی سے بہ کر آئیں گی، مکڑیاں آئیں گی، چھپکلیاں آئیں گی، مینڈک آئیں گے، چوہے آئیں گے، خود ہی سارے گھر کو گندا کر دیں گے۔ گندا کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی گندگی اس کے اندر شامل ہے، اور صاف رکھنے کے لیے محنت ہے، مسلسل محنت ہے، سالن کی حفاظت کی۔ تو اب یہ قانون ساری کائنات میں آپ کو نظر آئے گا، میں صرف انسان کی بات کر رہا تھا، ہم آگے آ رہا ہوں، ساری کائنات میں نظر آئے گا۔ سالن حفاظت کے لیے فریج بنایا گیا ہے، اور خراب کرنے کے لیے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، آپ اس کو باہر رکھ دیں، چند گھنٹے کے بعد خود ہی کھٹا ہو جائے گا، سردیاں ہیں تو 24 گھنٹے کے بعد کھٹا ہو جائے گا، بدبو چھوڑ جائے گا، ہر چیز۔ اس کپڑے کو صاف کرنے کی تو محنت ہوئی ہے، گندا کرنے کی کوئی محنت نہیں، بس پہن لو، شام تک یہ سارے بازو میلے ہو چکے ہوں گے، کل اور دھبے پڑ چکے ہوں گے، پرسوں دیکھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ یہ ان کائنات میں گندگی اصل ہے اور پاکی کو لانا پڑتا ہے، اس کائنات میں غلاظت اصل ہے اور صفائی کو لانا پڑتا ہے، اندھیرے اصل ہیں، روشنی کو لانا پڑتا ہے، انسان میں برائی اصل ہے اور اس کے اندر اچھائیوں کو لانا پڑتا ہے۔ اس جنگ میں بھائیو کوئی ہوتا ہے جو بازی جیتتا ہے، چونکہ انسان اسے جنگ نہیں سمجھتا، باہر کے دشمن سے لڑنا تو جنگ سمجھتا ہے، اندر کے دشمن سے لڑنے کو جنگ نہیں سمجھتا۔ نظر سے لڑائی ہو رہی، نظر کہہ رہی ہے دیکھو، کہتا نہیں دیکھوں گا، اسے کوئی جنگ نہیں سمجھتا۔ کان کہتے ہیں سنو یہ بڑی اچھی موسیقی کی دھن ہے، کہتا نہیں سنوں گا، اسے کوئی جنگ نہیں سمجھتا۔ زبان پہ گالیاں مچل رہی ہیں اور یہ دانتوں تلے دبا کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں مسلمان کو گالی نکالنا کبیرہ گناہ ہے، نہیں کروں گا۔ یہ لڑائی ہے خوفناک قسم کی، خوفناک قسم کی لڑائی ہے۔ قدم رقص گاہوں کو اٹھتے ہیں، یہ ان کو زنجیر لگاتا ہے، نہیں اٹھنے دوں گا۔ ہاتھ ظلم کو لپکتا ہے، یہ اسے باندھتا ہے، نہیں اٹھنے دوں گا۔ طاقت شہوت زنا کی طرف چلتی ہے، یہ اسے زنجیر لگاتا ہے، نہیں تجھے حلال کے علاوہ کہیں نہیں لے جاؤں گا۔ یہ جنگ ہے اپنے آپ سے۔ ایک جملہ بولنے سے منافع 10 گنا بڑھ رہا ہے، اور دوسرا جملہ بولنے سے گھٹ کے وہ 1 پر 1 روپیہ مشکل سے مل رہا ہے، 1 روپے پر 4 آنے مل رہے ہیں، اور ایک جملہ بدلنے سے 1 روپے پر 2 روپے مل رہے ہیں۔ یہ بڑی جنگ ہے کہ اپنے آپ کو روک لے، نہیں، یہ جنگ کوئی نہیں لڑتا،
اس لیے اس میدان میں اکثر آپ بازی ہارتے ہیں. یہ حق و باطل میرے بھائیوں ایک اندر کا ہے ایک باہر کا ہے، ایک اندر کا ہے ایک باہر کا ہے. لا الہ الا اللہ یہ ہمیں پابند کرتا ہے کہ نہ ذات کے پابند بنو، نہ خواہش کے پابند بنو، نہ نفس کے پابند بنو، نہ اولاد کے پابند بنو، نہ بیوی کے پابند بنو، نہ ملک کے غلام بنو، نہ قوم کے غلام بنو، نہ ضرورتوں کے غلام بنو، نہ حاجتوں کے غلام بنو، نہ شہوتوں کے بندے بنو. بئس العبد عبد طمع یقودہ، وہ انسان بھی کوئی انسان ہے جس کو طمع لگام ڈال دے. بئس العبد عبد اللہ کے نبی کا فرمان. رغبا یذلہ، وہ انسان بھی کوئی انسان ہے جو خواہشات کے پیچھے ذلیل ہوتا پھرے. بئس العبد عبد ہوا یذلہ، وہ بھی کوئی انسان ہے جس کو اندر کی شہوتیں، جس کو اندر کی لذتیں، جس کو اندر کی چاہتیں اللہ کے حکموں سے ہٹا کر شیطانی راستوں سے چلا دیں. وہ بھی کوئی انسان ہے جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے چھوڑو یار، وہ بھی کوئی انسان ہے، وہ تو ایسا ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وہ بھی کوئی انسان ہے. طمع یقودہ، جس کو طمع نے لگام چڑھا دی، وہ بھی کوئی انسان ہے. رغبا یذلہ، جو لذتوں کے پیچھے ذلیل ہوتا پھرے، وہ بھی کوئی انسان ہے. ہوا یضلہ، جو خواہش کا غلام بن جائے اور اسی کے پیچھے ہی پھرتا رہے. یہ کوئی انسان نہیں ہے. انسان کون ہے؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کچھ بندے، سارے ایمان والے نہیں، من المؤمنین. من المؤمنین، ایک تو اللہ تعالیٰ کفر اور اسلام میں تفریق کرتا ہے کہ کافروں کو کہتا ہے ان شر الدواب، ان کو انسانوں کے شر میں نہیں شمار کرتا. شر الدواب عند اللہ الصم البکم، اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں کافر، بدترین جانور. ان کو انسان نہیں کہا. ان شر الدواب، چلو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شر الانسانیہ. ایک جگہ کہا ان کو یہ برے انسان، اولئک کالانعام، یہ ہیں تو انسان پر یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گمراہ ہیں. پھر دوسری جگہ اور شدت سے کہا انہم الا کالانعام، سوائے جانوروں کے ان کو کوئی اور لفظ، کسی اور لفظ میں ان کی تعبیر نہیں کی جا سکتی. صرف اور صرف یہ جانور ہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. پھر قرآن اور غیظ و غضب میں آتا ہے تو کہتا ہے ان شر الدواب، یہ بدترین ہیں، جانوروں میں سے بھی بدترین جانور ہیں. پہلے جانور بنایا، پھر جانوروں سے بھی بدترین جانور بنا دیا کہ یہ خنزیر سے بھی آگے چلے گئے. کیونکہ کفر ایسی غلاظت ہے جو نجس سے بھی زیادہ نجاست، جو سور سے زیادہ نجاست ہے، پیشاب پخانے سے زیادہ اس کی نجاست ہے. کفر کی نجاست، شرک کی نجاست یہ پیشاب پخانے سے زیادہ ہے کہ یہ جانوروں میں بدترین ہیں. اور دوسری جگہ کہا کہ اولئک ہم شر البریہ، جانور نہیں ساری مخلوق کو اکٹھا کیا جائے تو اس میں سب سے بدترین مخلوق یہ ہیں، یہ میرے نافرمان، میرے منکر، میرے نہ ماننے والے، میرا انکار کرنے والے. ان کو تو الگ کر دیا، بالکل الگ کر دیا. ایمان والوں کو پھر اللہ نے الگ کیا. پھر ان میں سے سب نہیں کہا من المؤمنین، ان ایمان والوں میں بھی اکثر تو وہی ہیں جو لذتوں کے غلام، چسکے کے غلام، نظر بازی کے غلام، کان بازی کے غلام، شہوت بازی کے غلام، پیسے کے غلام، نوٹ کی کھنک نے اور دنیا کی چمک نے ان کی آنکھوں سے بینائی کو چھین لیا اور ان کے کانوں سے سماعت کو چھین لیا ہے. انہیں سوائے پیسے کی چھن چھن کے اور کچھ نہیں سنائی دیتا، اور دنیا کی چمک و دمک کے سوائے انہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا. انہیں مظلوم کی آہ نہیں سنائی دیتی، انہیں غربت کے بیمار چہرے نظر نہیں آتے، انہیں پھٹے دامن والی بیٹیاں نظر نہیں آتی، انہیں ننگے پاؤں چلنے والے معصوم بچے نظر نہیں آتے. یہ صرف شہوت کے غلام ہیں، ان پر شہوت کی سواری ہے اور یہ اس کے نیچے دبے ہوئے گدھے کی طرح ہیں کہ جس نے بوجھ اٹھانا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں. انہیں کسی کی آہ سننے کے لیے ان کے کانوں کو فرصت نہیں. موسیقی کی تانوں سے فرصت ملے تو کسی مظلوم کی ہائے سنیں، ان کو نظر بازی سے فرصت ملے تو کسی کے معصوم بچے کو دیکھیں جس کے تن پہ کپڑا نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے. کسی کی بیٹی کا دامن تار تار ہوتا تب دیکھیں جب ان کی آنکھوں سے حرام نکل چکا ہو. کسی کی ہائے اس وقت سنیں جب ان کے کانوں سے حرام نکل چکا ہو. ان کا دل تب کسی کے لیے دھڑکے جب ان کے دل سے اپنے سے دنیا کی محبت نکل چکی ہو. جو دل دنیا کا غلام بن جاتا ہے وہ تو پتھر بن جاتا ہے، پتھر سے بھی کبھی پانی ٹپکتا ہے. یہ وہ پتھر ہیں جن سے کبھی کچھ نہیں نکلتا
سوائے سختیوں کے ان میں اور کسی چیز کی گنجائش نہیں رہ جاتی. یہ صرف اپنے آپ میں زندہ رہتے ہیں, یہ اپنے لیے جیتے ہیں, یہ اپنے لیے اٹھتے ہیں, یہ اپنے لیے چلتے ہیں, یہ اپنے لیے مرتے ہیں. ان کا دنیا میں ایک جانور کے علاوہ اور کوئی مقام نہیں ہے. من المؤمنین رجال, کچھ جوان مرد, اللہ کی طرح رجال کچھ مرد ہیں. ہمارے ساتھ ساتھ فرمایا کرتے تھے اب مرد تو دنیا سے مٹ گئے, اب تو صرف مذکر رہ گئے, صرف مذکر رہ گئے, اور عورتیں دنیا سے مٹ گئیں, اب صرف مؤنث رہ گئی. مؤنث بس مذکر اور مؤنث, جنہیں اپنی پیٹ پرستی اور شہوت پرستی اور تن پرستی کے سوا کچھ نہیں سوچتا. مرد بھی گئے اور عورتیں بھی گئیں. آئے وشا گئے وعدہ پردہ لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. گلستان کالونی کیا خالی ہوئی, سارا عالم ہی خالی ہو چکا ہے. فیصلہ آباد کیا خالی ہوا, سارا جہان خالی ہے. رجال جوان مرد جو اللہ سے وعدہ کیا تھا سچ کر دیا, نبھا دیا. نہ جان دیکھی, نہ عزت دیکھی, نہ مال دیکھا, نہ زندگی دیکھی, نہ حکومت دیکھی, ہر چیز سے ٹکرا گئے. خواہش کے غلام نہ بنے. یہ حق و باطل کی جنگ میرے بھائیوں ہزاروں برس پر محیط ہے. وہ چلی آدم علیہ السلام سے اور آج تک, اور آج سے قیامت تک اس میدان میں آپ کو مرد بھی نظر آئیں گے, عورتیں بھی نظر آئیں گی, بوڑھے بھی نظر آئیں گے, جوان بھی نظر آئیں گے. اور اسی میدان میں آپ کو بڑے خارستان نظر آئیں گے, بڑے اندھیرے نظر آئیں گے, بڑی ظلمتیں نظر آئیں گی, بڑی آنکھ و بکا بھی سنائی دے گی. ماضی کے دریچوں میں جھانک کر دیکھو تو بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن یہ آنکھ پہلے بصیرت کی آنکھ بنے تو تب جا کے آدمی ماضی میں جھانک سکتا ہے. یا حال میں دائیں بائیں ہونے والی جو امت پہ حال جو گزر رہا ہے اس سے عبرت لے سکتا ہے. ہم تو سو گئے. تو میرے بھائیو, اللہ کے حکم پر مر مٹنا اور اللہ کے رسول کی منشا پر قربان ہو جانا, یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ کلمہ ہے جو میں اس طرف بلا رہا ہے کہ اللہ کے سوا سب کی غلامی سے نکل جاؤ, اللہ کے رسول کے سوا سب کی غلامی سے نکل جاؤ. اور یہ جو محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ اسی مضمون کی اور اسی ذہن کی ایک یاد دلاتا ہے کہ چند رجال تھے, رجال من المؤمنین رجال, کچھ رجال تھے جو ٹکرا گئے دنیا کے باطل سے, شہوتوں کو چھوڑ دیا, لذتوں کو چھوڑ دیا, نرم بستروں کو چھوڑ دیا, خوبصورت عورتوں کے پہلوؤں میں سونا چھوڑ دیا, اور اپنے گلے کا ہار انہوں نے باطل کے تیروں کو بنایا, ہاتھوں کی مہندی اپنے خون سے رچائی, اپنے سر کی قبا انہوں نے اپنے خون سے رنگین کی, اور انہوں نے اپنے جسم کو سجایا اپنے ہی خون سے, اپنے جسم کو مہکایا اپنے ہی خون سے اٹھنے والی خوشبو سے, اور عالم کو روشنیاں بخشی اپنے آپ کو شمع کی طرح جلا کر. شمع جلتی ہے اور گھر روشن ہوتا ہے, شمع جلنے سے انکار کرے تو روشنیاں کہاں سے آئیں. کچھ لوگ جلتے ہیں جن کا وجود مٹ جاتا ہے, وہ شمع کی طرح پگھل جاتے ہیں, وہ جلتے ہیں اور گھر روشن ہوتے ہیں, وہ جلتے ہیں در و دیوار روشن ہوتے ہیں, وہ جلتے ہیں شہروں میں اجالا ہوتا ہے, وہ جلتے ہیں جس سے دنیا روشن ہوتی ہے. اگر ایسے لوگ مرد عورت دنیا میں نہ آتے تو کب کے اندھیرے چھا چکے ہوتے, کب کا سورج لپٹ چکا ہوتا, کب کا قیامت کا ڈنکا بچ چکا ہوتا, کب کا آسمان تڑتڑا چکا ہوتا, اور کب کی زمین پھٹ چکی ہوتی, آسمان ریزہ ریزہ ہو چکے ہوتے. یہ تو ایسی ایک کربلا نہیں ہے, یہ کربلائیں بے شمار آئی ہیں اس امت میں اور آتی رہیں گی کہ اسی میں اسلام کی زندگی چھپی ہوئی ہے. یہی خون پانی بنتا ہے. اس چمن کی بہار اس امت کے اپنے خون سے ہے. اسی امت کے رہنا, نوجوانوں کا مٹ جانا, قربان ہو جانا, لٹ جانا, ٹوٹ جانا, یہی کھاد بنتا ہے. ان کی ہڈیاں, ان کا گوشت وہ اس اسلام کے درخت کے لیے کھاد کا کام دیتا ہے. ان کا خون وہ اس کے لیے پانی کا کام دیتا ہے. اور ان کی آہو بکا, ان کا رونا دھونا وہ باد نسیم بنتا ہے جس سے جا کر چمن میں بہار آتی ہے. اگر کربلائیں نہ ہوتی تو اسلام کب کا دنیا سے مٹ چکا. ہم جیسوں سے اسلام باقی ہے. ہم تو اسلام کے وجود کے لیے مصیبت بنے ہوئے, ہم تو اسلام پر خود بوجھ ہیں. فیصلہ آباد کی زمین ہم سے پریشان, گھروں کی زمین ہم سے پریشان. یا اللہ یہ ظالم کب مریں گے, یہ مرتے کیوں نہیں, انہوں نے مجھے گندا کر دیا, انہیں تو کب اٹھائے گا. ہم تو اسلام پہ بوجھ, زمین پہ بوجھ, ہواؤں پہ بوجھ, فضاؤں پہ بوجھ, پانیوں پہ بوجھ, اس کائنات پر ہم بوجھ ہیں, ایک گندی لاش کی طرح جو پھول کے پانی کے اوپر تیر کے باہر آ جاتی ہے.
یہ تو وہ رجال ہیں جو آج بھی ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، جن کی ہڈیاں جلتی ہیں اور کھاد بنتا ہے، جن کے گوشت جلتے ہیں اور کھاد بنتا ہے، جن کے جسموں سے دھواں اٹھتا ہے اور ان کے گھروں سے دھوئیں اٹھتے ہیں اور وہ دھواں سپرے کا کام دیتا ہے، جن کی آہ و بکا، جن کے آنسو برسات کی بارش کا کام دیتے ہیں، جن کا خون، ان کے جسم کے نکلنے والا خون وہ پانی کا کام دیتا ہے اور پھر چمن میں بہار آتی ہے۔ وہ لے لیتے ہیں یزید کے ہاں میں ہاں ملا دیتے تو ہر چیز مبارک ہو جاتی۔ قصہ تو سناتے ہیں، یہ سارا محرم کا مہینہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قصہ چلے گا، لیکن یہ قصہ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ بھی تو سمجھو، یہ قصہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں حسین جیسے کو شہید کروا دیا گیا؟ کیوں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے فیصلے کیوں نہ بدلوا لیے، جبکہ اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں اور ایسے پیارے بچے تھے کہ آپ تشریف لا رہے انصار مدینہ کی شادی سے فارغ ہو کر آئے، سامنے بچے کھیل رہے، ان میں حسین بھی کھیل رہے اور آپ ان کی طرف بھاگے اور وہ آگے بھاگے، جیسے چھوٹا بچہ 3-4 سال کا بھاگتا ہے کسی جگہ پکڑو پکڑو پکڑو، وہ آگے بھاگتا سمجھتا میں تو پکڑا ہی نہیں دے رہا، وہ تو یہی سمجھ رہتا ہے میں تو پکڑا ہی نہیں دے رہا، لہٰذا وہ ہنستا ہے اور آدمی ہلکے ہلکے پیچھے ہولے ہولے بھاگتا ہے، پکڑو پکڑو پکڑو، فجعل النبی یضاحکہ ویضاحکہ، وہ ادھر بھاگتے تو آپ کہتے پکڑو پکڑو، وہ ادھر بھاگتے اب کہتے پکڑو پکڑو، اب یہ تو پکڑا ہی نہیں دے رہا۔ ایسے جس بچے سے لاڈ کیے ہوں، پھر ایک دم ان کو پکڑا، پھر ان کی تھوڑی سے پکڑا تھوڑیوں کی اور یوں اونچا کیا اور ایسے بوسہ دیا، ایسے بوسہ دیا کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، آج ہی آ رہا ہے، پہلی دفعہ آ رہا ہے، دروازے پہ پیر دو، کسی کو اندر مت آنے دو، خلوت چاہیے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑی ہو، اندر آپ خلوت نشین ہو گئے، تھوڑی دیر میں حسین کہیں سے آگے کھیلتے ہوئے، دروازہ بند، اندر جانا چاہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، روکا، بڑے پھرتیلے تھے، ایک دم چھلانگ لگائی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کراس کرتے ہوئے اندر بڑا، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے آواز آئی، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئی تو آپ نے دیکھا ام سلمہ نے کہ حسین کا ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا اور آپ کے آنسو چل رہے تھے اور آواز نہیں کر رہی تھی، رو رہے تھے آپ۔ تو نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو فرشتہ ابھی آیا تھا میرے پاس وہ مجھے یہ خبر دے گیا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اس بیٹے کو جس کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا، چمٹایا ہوا تھا، اور پھر مٹی دکھائی، دیکھو مسلمان یہ مٹی ہے جس میں اس کا خون بہے گا، یہ وہ مٹی ہے۔ اور 61 ہجری میں جب آپ شہید کیے گئے تو میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا، اثر کے قریب حضور صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے زور اثر کے درمیان قیلولے میں، تو خواب دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، داڑھی میں مٹی، سر میں مٹی، جسم پہ مٹی، غبار آلود۔ یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیوں ہے؟ فرمایا حضرت مقتل حسین، ابھی حسین کی قتل گاہ سے ہو کے آ رہا ہوں، حسین کے مقتل سے ہو کے آ رہا ہوں، میں بھی وہیں شریک۔ تو اللہ پاک سے تو کتنے فیصلے بدلوا لیے اللہ کے نبی نے، یہ فیصلہ بھی تو بدلوایا جا سکتا تھا، کیوں نہیں بدلوایا؟ پھر اسلام کیسے زندہ ہو؟ کنواں نہ چلے تو پانی کہاں سے؟ جس فصل کو پانی ملنا بند ہو جائے وہ کیسے لہلائے گی؟ آپ تو سارے شہری لوگ بیٹھے، دیہاتی سے پوچھو پانی کی کیا ضرورت ہے، آپ کو کیا خبر؟ نہریں خوش ہو گئی، کیا قیامت آ گئی، آپ کو کیا خبر؟ دیہاتیوں سے جا کے پوچھو کیا قیامت ٹوٹی پڑی ہے۔ اللہ سے فیصلہ نہیں بدلوایا۔ ایسے محبوب اور لاڈلے بچے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں رات کو آیا کسی کام، آپ کے دروازے پر دستک اب آ رہا ہے، تو آپ نے چادر اوڑی ہوئی تھی، تو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا، کسی کو نظر نہیں آ رہے، میں نے اپنی بات سے فارغ ہو کر پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن کو اٹھایا ہوا تھا، ادھر حسین کو اٹھایا ہوا تھا، پھر آپ نے ایسے دونوں کو سینے سے لگایا، پہلے اس کو چوما پھر اس کو چوما، پھر کہا اللہم انی احبہما فاحبہما واحبب من احبہما، اے مولا میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے محبت کریں ان سے بھی تو محبت فرما۔ جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، جو عربی میں خطبہ پڑھا جائے گا وہ واجب ہوتا ہے، تو اس کے لیے کھڑا ہونا بھی واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں دونوں بھائی کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، چھوٹے تھے وہ، ایسے
لڑکھڑا رہے تھے تو آپ بجائے اس کے کہ کسی آخری صف کے آدمی کو کہتے بھائی یہ بچوں کو اٹھا کے آگے لانا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا. آپ نے یہ نہیں کیا بلکہ خطبہ چھوڑ دیا. ایسے مجمع کو چیرا اور سیدھے گئے. ایک طرف حسن کو اٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا، پھر کھڑے ہو کر خطبہ جاری فرمایا. ان کو تو یہ دردناک موت کا سامنا نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کے لیے تو آسانیاں ہوتی، یہ دنیا میں عزتوں سے آرام سے رہتے. ان کو تو جنت مل چکی ہے، اب ان پر اتنی بڑی قربانی لانے کی کیا ضرورت تھی. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جو ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ. ایک رات پانچوں کٹھے سوئے ہوئے تھے. ایک دفعہ پانچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن حسین علی رضی اللہ عنہم، دونوں بچے ماں کے دائیں بائیں سوئے ہوئے. حسن کو پیاس لگی اور نے ماں سے پانی مانگا، ماں سے. تو قبل اس کے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ گئے اور سامنے گھڑے میں پانی پڑا تھا، سامنے پانی رکھا ہوا تھا، پانی نہیں پلایا. شاط بکی کسے کہتے ہیں؟ جس میں دودھ برائے نام ایک دو قطرے ہوں، جس میں دودھ دو چار قطرے ہوں. لیکن آپ نے ایک دم اٹھے پانی کو نہیں ہاتھ لگایا، بکری کو پکڑا کھینچا، اس کے جو تھنوں کو ہاتھ لگایا. وہ کبھی انکار کر سکتے تھے جب رسالت میں آپ کا ہاتھ لگتا، وہ تو تھنوں سے بھر گئے. آپ نے فوراً تازہ دودھ دوہا، رات کے اندھیرے میں تازہ دودھ نکالا. اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے. میں نے آپ کو بتایا وہ بڑے پھرتیلے تھے، وہ بھائی سے آگے بڑھ گئے پہلے پینے کے لیے. تو آپ نے کہا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن زیادہ پیارے لگتے ہیں؟ کہ نہیں دونوں سے پیار ہے، پر اس نے پہلے مانگا ہے، اس کو پہلے دوں گا، اس کو بعد میں دوں گا. بکری کو دوہا، دودھ تازہ نکالا، اپنے بچوں کو پلایا. پھر ارشاد فرمایا فاطمہ میں تو یہ دونوں بیٹھے اور یہ جو سویا ہوا ہے. اس سارے قصے میں حضرت علی سوئے، ان کی آنکھ نہیں کھلی. کہ یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے ہم. جب آگے کے سارے فیصلے ہو چکے ہیں اور اتنے قربانی کے بیلنے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت ہے. اسی خون سے تو اسلام میں بہار آتی ہے. ہمارے جیسوں سے جو پیٹ کے غلام ہوں، جو شہوت کے غلام ہوں، جو زیب و زینت کے غلام ہوں، ہم سے کیا ہے؟ خط کم جہاں پاک. کتنے آئے مر گئے، کتنے یزید آئے اور مر گئے. کسی کا نام زندہ ہوا تو برائی سے زندہ ہوا. کب کسی نے اچھائی سے ان کا نام زندہ کیا؟ حسین کے لیے کیوں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں؟ 61 ہجری کا واقعہ ہے اور آج کتنے سال گزر گئے؟ 1300 کتنے سال گزر چکے ہیں اور پھر بھی ہر سال آتا ہے اور زخموں کے اچھے خاصے مندمل زخموں کو پھر چھیڑ کے چلا جاتا ہے. پھر سے دل زخمی ہوتا ہے اور پھر سے آہ و بکا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر سے سارا وجود وہ اندر سے آگ بن جاتا ہے. معصوم بچے قصہ کہتا کیا ہے؟ میں یہ صرف متوجہ قصہ نہیں سنا رہا ہوں، قصہ تو سارے خطیب سنائیں گے. یہ قصہ بلاتا کس طرف ہے؟ یہ کدھر بلا رہا ہے کہ حکومت چھوڑنے پڑے چھوڑ دو، مال و دولت ٹھکرانا پڑے ٹھکرا دو، زندگیوں کے سودے کرنے پڑے کر دو. گود میں حرملہ بن کامل، خبیث حرملہ بن کامل، حرملہ بن کامل وہ تھا جس نے تیر چلایا. اور علی بن حسین، علی اصغر جن کو کہتے ہیں، علی اصغر، چھوٹے معصوم بچے جو پیاس سے رو رہے تھے، اللہ نے اپنا ہی خون اس کو پلایا. چل یہاں تیر لگا، باہر نکل گیا. تو ان کے خون کو اپنے چلو میں لیا، ایسے اللہ کی طرف پیش کیا. اگر تو اس طرح مجھ پہ راضی ہے تو میں بھی تجھ پہ راضی. ہاں یہ قصہ کیا کہہ رہا ہے؟ اولاد کے غلام نہ بننا، بچوں کی خاطر کسی کی جیب نہ کاٹنا، کسی کے منہ سے نوالا نہ چھیننا بچوں کی خاطر. یہ قصہ کچھ مطالبہ کر رہا ہے، نہیں ہے کہ ہر سال محرم کے مہینے میں قصہ سنا کہ ہم پاسے ہو جائیں، ہم سن کے پاسے ہو جائیں. یہ کہتا کیا ہے؟ کہتا نہیں بچے تمہاری زنجیر نہ بنے، بیوی تمہاری زنجیر نہ بنے، بہنیں بیٹیاں تمہاری زنجیر نہ بنے. لئن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل.
وإن كانت الأبدان للموت أنشبت فقتل امرئ بالسيف في الله أجمل وإن كانت الأموال للترك جمعها فما بال متروكا به المرء يبخل. یہ امام حسین ہی کے اشعار ہیں. اسی موقع پر آئے سے کچھ پہلے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا خوبصورت نظر آتی ہے تو ہمیں جنت خوبصورت نظر آتی ہے. اگر جسم کے لیے موت طے ہے تو کیوں نہ اپنے ہی خون سے رنگین ہو کر اپنے ہی خون کا سرخ جوڑا پہن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو. اور اگر پیسہ اکٹھے کر کر مر ہی جانا ہے, چھوڑ ہی جانا ہے, تو دیوانے ہیں یہ فیصلہ باد والے جو پیسے کے پیچھے بھاگ کے اور پھر آخر میں مر کے اور ان کے حوالے کر کے جا کر قبر میں فقیر ہو کے سو جاتے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں, ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہماری اپنی ایک داستان ہے, ہماری اپنی ایک تاریخ ہے, ہماری اپنی ایک کہانی اور حکایت ہے. ہم مغرب کے غلام نہیں ہیں. مغرب نے تو ہمیں شہوت پرستی سکھائی, اپنا غلام بنا رہے بھائیو. انگریز کی غلامی سے ذلیل ہے اپنی ذات کی غلامی. ہندو کافر کی غلامی سے بڑی غلامی ہے اپنی ذات کی غلامی. یہودی وحشی کی غلامی سے بڑی غلامی ہے اپنے نفس کی غلامی. کافر مشرک ملحد کی غلامی سے بڑی غلامی ہے اپنی ذات کی غلامی. پاکستان آزاد نہیں ہے, اس کا ایک ایک فرد غلام ہے, اپنی ذات کا غلام, اپنی شہوت کا غلام, اپنے چسکے کا غلام, اپنی بیوی کا غلام, اپنے بچوں کا غلام, اپنی ضرورتوں کا غلام. ہم کیا جانے آزادی کیا ہوتی ہے. وہ فریب خوردشاہی جو پلا ہو کر گسوں میں سے کیا خبر ہے کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. ایک بول بولنے پر حسین کے قدموں میں سب کچھ آ سکتا تھا. صرف ایک بول بولنے پر, یوں ہاتھ بڑھانے پر ہر چیز باندھی بن کے غلام بن کے قدموں میں آ سکتی تھی. لیکن پھر آج حسین کو کون یاد کرتا. نہیں, کاٹ تو میرے گلے کو کٹنے کے لیے آیا ہے. آنکھوں کے سامنے بھائیوں کو تڑپتے دیکھا. ایک قافلہ کٹ ہو گیا اور جب دیکھا کہ آگے راستے بند ہیں تو رات کو سب کو جمع کیا. بھائیو موت سر پہ کھڑی ہے, میں نے تو مرنے کی ٹھانی ہوئی ہے, تم نے جو مرنے کے لیے تیار ہے میرے ساتھ دے, اور جس نے واپس جانا میری طرف سے اجازت ہے سب چلے جائیں. کئی ہزار جمع ہو گئے. صبح ہوئی تو سب غائب. وہی جو مدینے سے ساتھ چلے تھے مکے سے وہی آدمی ساتھ تھے, 70 یاد تھی, باقی سب ساتھ چھوڑ گئے. یہ اللہ نے ایک کو ہدایت دی, حر بن قیس کو, جو یزیدی لشکر سے نکل کر ادھر آ کے شامل ہو گیا. باقیوں کو اندھا کر دیا حکومت نے, مال نے, پیسے نے. 3 دن کا پیسہ لشکر میدان میں کر رہا ہے. واہ واہ, زمین آسمان نے کیا نظارہ دیکھا ہوگا اس دن شجاعت بھی اش کر رہی ہوگی, بطولت اور بسالت بھی آفرین پکار اٹھی جس دن یہ 72 آدمی 3000 سے ٹکرا گئے. اور جب حملہ ہونے لگا تو مجھے نام بھول گیا. ایک نوجوان کھڑے, واللہ ما بیننا وبین الحور العین الا ان یمیل علینا هؤلاء فیقتلوننا. ایک نوجوان کھڑے ہوئے, اللہ کی قسم حوروں کو گلے لگانے میں بس اتنی دیر باقی ہے کہ یہ کوفی آ کر ہمیں قتل کر دیں اور ہم وہ گئے جنت میں. ایسوں کے لیے مرنا کیا مینا ہے, ایسوں کے لیے مرنا کیا ہار ہے. شکست ہمارے لیے کوئی ذلت نہیں, شکست ہمارے لیے کوئی ذلت نہیں. یاد رکھنا بھائیو, شکست ہمارے لیے کوئی ذلت نہیں. اللہ علیہ رسول کو ذلیل نہیں کر سکتا. حسین ذلیل نہیں ہو سکتے, شکست کھائی ہے, ناکام نہیں ہوئے. ابن زیاد فاتح ہوا, کامیاب نہیں ہوا. ابن زیاد فاتح ہے, شمر فاتح ہے, حرملہ بن کامل فاتح ہیں. سنان بن انس وہ لعین جس نے سر کاٹا آخر میں اثر ہو گئی. مارنا کوئی آسان نہیں تھا, لیکن زور تک بات ختم ہو چکی تھی, سب کٹ چکے تھے, اکیلے رہ گئے تھے, اکیلے. کیا شعر تھا جو میدان میں جس کی دھار آج بھی سنائی دے رہی ہے, اور کیا جنت کے دروازے اس کو کھل چکے ہوں گے. کیسے عرش الہی سر پہ سایہ کر چکا ہوگا. کس طرح جرأت اور شجاعت کی نئی داستان لکھی جا رہی ہو. بھول ہی گئے سب کچھ. چمن میں تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں, ایک شور تھا گل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس تھی, نہ تھا جس خار کچھ باقی. بتاتا باغبان رو رو, یہاں غنچہ یہاں گل تھا, یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ایک ایک کر کے کہیں, ایک ایک حق کی نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے. اسلام ایک نئے موڑ پہ آ چکا ہے. ہاں, ایک نئے باب کا اضافہ ہو رہا ہے, ایک نئی کہانی جنم لے رہی ہے.
ایک ایسی داستان نے جنم لیا مغرب سے نکلنے تک جس کے زخم مندمل نہیں ہو سکتے امت کے سینے سے. دامن سر پر ہو جاتے ہیں, کیوں آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں, کیوں دل کی دنیا میں ایک غم کی شام آ جاتی ہے. قصے کو گزرے تو 13 صدیاں گزر چکی, ہم تو 13 منٹ کے بعد بھول جاتے ہیں, ہم اگلے دن بھول جاتے ہیں. یہ کیوں نہیں بھلایا جا سکا جبکہ عین مدد ہو سکتی تھی, عین مدد ہو سکتی تھی. بدر کے فرشتے کہیں معطل ہو گئے تھے, یہ اللہ کی شہنشاہی کو زوال آ گیا تھا نعوذ باللہ, یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہو گیا تھا یزیدی لشکر. نہیں, قیامت تک کے لیے امت کو سبق دینا ہے, لہذا اپنی اولاد میں قربانی کو رکھا. کوئی نہیں مانگ سکتا اولاد, اللہ کے نبی نے مانگا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ آل محمد کی روزی تنگ کر دے, گزاری کی کر دے. کہاں حکومت مل سکتی تھی حسین کو, یہ غداری ہونی ہی ہونی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا عراق کی طرف چلتے ہوئے, جب میدان کربلا سے گزرے کہ یہ کون سا میدان ہے, کہ یہ کربلا. صبرن ابا عبداللہ, صبرن ابا عبداللہ, صبرن ابا عبداللہ. حضرت حسین کی کنیت ابو عبداللہ, صبر کرنا, صبر کرنا, صبر کرنا. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں امیر المومنین؟ کہ میں نے اللہ کے رسول سے انہی کانوں سے سن رکھا ہے میرا بیٹا حسین اس میدان میں شہید کیا جائے گا. اتنا اونچا خاندان جس گھر سے انسانیت کو روشنیاں ملی, ہدایت ملی, شریعت ملی, دین ملا, راہیں ملی. جب آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے مال کی تو کچھ نظر نہیں آتا. آج نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے. جب ایک دکاندار جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے تو یہ یزیدی نسبت نہیں تو اور کیا ہے, یہ کوفی نسبت نہیں تو اور کیا ہے. جب ایک کسی کی بیٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو یہی کوفی نسبت نہیں تو اور کیا ہے. جب ایک غلط تولتا ہے, غلط ناپتا ہے, جب ایک سودی نظام سے غریب کی رگوں سے پیسہ نچوڑتا ہے تو یہ یزید نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ قصہ کچھ پکارتا ہے, یہ فیصلہ آباد کے بازاروں کو للکارتا ہے, اور یہ گھروں کی معاشرت کو پکارتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ مغرب کے پیچھے, جہاں سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے. مغرب سے بھی کبھی کوئی طلوع ہوا, مغرب میں تو سورج بھی جا کے غروب ہو جاتا ہے. ہم کہاں سے طلوع ہونا چاہتے ہیں؟ جہاں سورج اندھے ہو جائیں وہاں یہ امت کیا تلاش کرنا چاہتی ہے؟ جہاں سورج کچھ نہ دیکھ سکے نہ دکھا سکے وہاں یہ نوجوان نسل کیا کرنا چاہتی ہے؟ ارے بھائیو, مشرق طلوع کی جگہ ہے, مغرب غروب کی جگہ ہے, مشرق ابھرنے کی جگہ ہے, مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے, مشرق روشنیوں کی جگہ ہے, مغرب اندھیروں کی جگہ ہے. کہاں آ رہے ہو؟ ادھر منزل نہیں ہے. اگر ادھر منزل ہوتی تو حسین کو خون گرانے کی ضرورت کوئی نہ تھی. اپنے ہاتھوں سے بھائیوں کی لاشوں کو اکٹھا کرو, پھر بیٹے کی لاش کو اکٹھا کر. معصوم علی اصغر کے تیر پار ہوئے, اس کو بھی اکٹھا کر. پیچھے بہنوں کی آہ بکا ہے, زینب کی فریاد ہے, ایسے ایسے کلمات ہیں آسمان تک کلیجہ پھٹ جاتا. میں ان کو زبان پہ لا نہیں سکتا, میرا رونا قابو میں نہیں رہے گا. لیکن انسان پتھر ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ اوپر پیسے کی طے چڑھ جاتی ہے, شہرتوں کی طے چڑھ جاتی ہے, پھر پتھر تو پھٹتا ہے, یہ پھر دل نہیں پھٹتا. ایک ایک کر کے رخصت ہوتے جا رہے ہیں, رخصت ہوتے جا رہے ہیں, رخصت ہوتے جا رہے ہیں. اپنے ہاتھوں سے سب کو الوداع کہہ رہے ہیں, الوداع کہہ رہے ہیں. آخر میں تنہا رہ گئے, تنہا رہ گئے. ظہر کی نماز ادا فرمائی اور سر پہ کفن باندھا اور پھر میدان میں آ گئے. اللہ اکبر. اثر تک اکیلے زخموں پہ زخم لگتے گئے. شمع بجھتی جا رہی ہے, لیکن جب شمع بجھتی ہے تو بھڑکتی ہے. جو جو زخم لگ رہے تھے سوچوں تیزی آ رہی تھی اور حملے بڑھ رہے تھے. جدھر کو رخ کرتے تھے مجمع بھیڑوں کی طرف بھاگتا تھا سامنے. ایک تو دہشت تھی, دوسرا کوئی قتل اپنے ذمے نہیں لینا چاہتا تھا. وہ نامراد یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے سر پر قتل آ جائے, لہٰذا وہ زخم تو لگاتے تھے, قتل نہیں کرتے تھے. لہذا اثر تک لڑکھڑا رہے. آخر چاروں طرف سے جب اپنے ہی خون سے جسم میں گلستاں بن گیا
اور ہر طرف گلے لالا کی فصل کھل گئی، اور شمع کی آخری بھڑک گھوڑے سے اور جسم نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، سارا خون بہ گیا تو لڑکھڑا کر گرے۔ تو سنان بن انس نخعی، کسی کو ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھنے کی، سب پیچھے ہٹ گئے، سب پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن ابھی ایک اور عزت کا تاج باقی تھا، ایسے ہی مر جاتے، نہیں ابھی سر کاٹنا ہے، ابھی نیزے پہ چڑھانا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ یوں شاہ سوار سواریاں کرتے ہیں، ورنہ تو ختم ہو چکے تھے، سارا خون بہ چکا تھا، اور چند گھڑیاں زندگی ساتھ دیتی، شمع کے بجھنے کی آخری فرق ہو چکی تھی، لیکن نہیں ابھی ایک اور ممبر ابھی باقی ہے جس پہ چڑھانا ہے، ابھی ایک اور وکٹری سٹینڈ باقی ہے جس کے اوپر کھڑا کرنا ہے۔ تو سنان بن انس نخعی نے آگے بڑھ کے سر کاٹ دیا۔ اگر یہ دنیا جزا سزا کا مقام ہوتا، اگر یہ جزا سزا کی عدالت ہوتی تو اللہ کی قسم اسی وقت قیامت قائم ہو جاتی، اور اسی وقت زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ پڑتا، بجلیاں کڑک جاتی، ہواؤں کے رخ بدل جاتے۔ نہیں اللہ کے صبر پہ قربان جائیں اس کے حوصلے پر، قربان جائیں اس کے علم پر، اس کی درگزر پر۔ نہیں ابھی ایک اور زینہ باقی ہے، سر کاٹا، نیزے میں ڈالا اور یوں پر چڑھا دیا، ایسے تو اللہ کی قسم اسی وقت قیامت قائم ہو جاتی، اور اسی وقت زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ پڑتا، بجلیاں کڑک جاتی، ہواؤں کے رخ بدل جاتے۔ نہیں اللہ کے صبر پہ قربان جائیں اس کے حوصلے پر، قربان جائیں اس کے علم پر، اس کی درگزر پر۔ نہیں ابھی ایک اور زینہ باقی ہے، سر کاٹا، نیزے میں ڈالا اور یوں پر چڑھا دیا، ایسے وہ پاگل ہو گیا، اور ابن زیاد کے خیمے کے سامنے جا کے شور مچانے لگا، میرے گھر کو سونے سے بھر دو، میرے گھر کو سونے سے بھر دو، عمر بن سعد کے دروازے پر، میرے گھر کو سونے سے بھر دو، میں نے سب سے بڑے شاہ سوار کا سر اتار دیا۔ ہائے ایک شمع کیا بجھی، کروڑوں شمعیں جل گئی، اور یہ ایسے جلتی رہیں گی اور آپ کو پیغام دیتی رہیں گی۔ غلامی سے نکلو، غلامی سے۔ قصہ تو سنتے ہیں، قصہ کیا ہے، میں قصے میں کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں جو قصہ ہمیں سنانا چاہتا ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ بھائیو، نیزے پہ سر چڑھ گیا، جو باقی کسر رہ گئی پھر گھوڑے دوڑا دیے گئے، ابھی کچھ کسر باقی تھی، ابھی کھاد کی مزید ضرورت تھی، ابھی مزید کھاد چاہیے تھی۔ بوریوں میں بند کھاد ہوتی ہے نا، ہم ذمہ دار لوگ اسے نکالتے ہیں، ایسے بکھیرتے ہیں، بوری بند نہیں کرتے، ایسے بکھیرتے ہیں، اس طرح بکھیرتے ہیں، پھر وہ سارے کھیت میں بکھر جاتی ہے، پھر کھیت سبز ہو جاتا ہے۔ ابھی کھاد کو بکھیرنا باقی تھا، لہذا بوٹیوں کو جسم پہ رون دیے گئے، اور بوٹیاں ہواؤں میں اڑ گئیں، ہڈیاں بکھر گئیں، اور سارا کھیت کھلیان لہتا ہو گیا، اور آج تک بھائیو گو ہم خزاں میں ہیں لیکن مٹا کوئی نہیں سکا۔ تو یعنی سبق دیتا ہے اتنے۔ اور جب عمر نے ابن زیاد کے سامنے سر لایا گیا تو زیاد میں سے چھڑی تھی، تو ایسے ہونٹوں پہ ایسے ماری، اس طرح مار رہا تھا، ایسے مار رہا تھا، یوں مار رہا تھا۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مالک بن سنان بیٹھے، وہ کھڑے ہو کہ اللہ کے واسطے اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کو ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے، ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا ہے۔ سر کی نمائش ہو رہی ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، کوئی شہوت کا غلام نہیں مر رہا، اللہ کا غلام ہے جو قربانی دے رہا ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ اسی سج دھج سے نکلتے ہیں، شام تک پھر آیا گیا، سر تر و تازہ جیسے آج ہی کربلا سے کاٹ کے لایا گیا ہو، ایک قبر بھی نصیب نہ ہوئی، سر شام میں دفن ہوا، دھڑ اٹھا کے مدینے میں پہنچایا گیا۔ بہت مختلف قول ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک کے بارے میں، وہ کہتے ہیں وہیں دفن کیے، وہ کہتے ہیں مدینے میں دفن کیے گئے، سر وہاں دفن کیا گیا۔ بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ ایک قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، دھڑ کہیں، جسم کہیں، سارا وجود بکھرا، اور فصلیں لہا گئیں، باہر آ گئے۔ بھائیو، یہ قصہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے
کہ نفس کی غلامی سے نکلو، حکومت کی غلامی سے نکلو. یزید بھی آتے رہیں گے، حسین بھی آتے رہیں گے، آپس میں ٹکراتے رہیں گے، ابن زیاد بھی آتے رہیں گے. ایک لعنت کا توق گلے میں ڈال کے مرتے رہیں گے اور ایک عزت کا تاج سر پہ سجا کے مرتے رہیں گے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سا توق گلے میں ڈالنا ہے، اللہ کی لعنت کا یا اللہ کی محبت کا ہار گلے میں ڈالنا ہے. یہ 24 گھنٹے کی زندگی اس پر فیصلہ ہوگا، موت پر، کہ یہ کس طرح مر رہا ہے. بھائیو ہمارا نیا سال اب شروع ہے. ہم یکم محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے. 1422 سال گزر گئے، 23واں لگ گیا، نیا سال ہے ہمارا. ہمارا سال کوئی جنوری سے شروع ہوتا ہے، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. نیا سال لگ گیا ہے اور اس کا مہینہ ایک گزر رہا ہے، درمیان میں پہنچے ہوئے ہیں. تو توبہ کرو اللہ کے دربار میں، مناؤ اپنے اللہ کو اور ہم زندگی سے توبہ کریں جس کی نسبتیں یزید کے ساتھ ملتی ہیں، ابن زیاد کے ساتھ ملتی ہیں، عمر بن سعد کے ساتھ جس کی نسبتیں ملتی ہیں، جو حکومت کے غلام بن گئے. تو کیا وہ موت سے بچ افہم الخالدون؟ اگر وہ تو مرے گا تو کیا یہ باقی رہیں گے؟ 2 سال بھی نہیں گزرے اور بدبخت کا جنازہ اٹھ گیا، یزید مر گیا، پیچھے ابن زیاد کو قتل کیا. پھر ان ایک کو حرملہ بن کامل کو مختار نے پکڑ کے کھڑا کروایا اور اس کی گردن کا نشانہ بنا کر کئی ہزار تیر پھینکوائے. ہر تیر اس کی گردن سے پار ہوتا گیا. شمر کو زنجیروں سے باندھا گیا، اس کی زبان کاٹی گئی، ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، پھر اسے زندہ جلا دیا گیا. اللہ کی صاعقہ انتقام. کوئی وہ غافل ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. وہ کوئی غافل ہے جو اسے پتہ نہیں ہے. ایک آدمی سبھی موت نہیں مرا، سب ذلیل و خوار ہو کے مرے. حجاج کا دور آ گیا، اس نے جہاد کے لیے لشکر تیار کیا. ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، ہاتھ پاؤں کام پڑے تھے، ایک بچا ہوا تھا ایسے لڑ رہا کہ میں نہیں جا سکتا، میرا بیٹا میری جگہ بھیج دو. کسی نے کہا یہ بھی کوفی لشکر میں شامل تھا جو حسین پہ حملہ ہوا تھا. وہیں اس کا میٹر گھوم گیا، یہ بھی اس میں شامل تھا. کہاں؟ میرے سامنے مسجد میں ظالم کی گردن اڑا دو. مسجد میں سر اڑا دیا گیا. تو بھائیو ہم یزیدی نسبتوں پہ زندگی نہ گزاریں. رشوت، سود، جھوٹ، شراب، یہ یزیدی نسبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کوفی نسبت نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف ہم انہیں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یزید ایسا تھا، یزید ایسا تھا، یزید ایسا تھا، ابن زیاد ایسا تھا، ابن زیاد ایسا تھا. ان کو چھوڑو، وہ مر گئے، وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے. اللہ خود ہی نمٹے گا. ہم اپنی فکر کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ اپنی خود بھوک دیں گے. اللہ چاہے معاف کرے اور اللہ چاہے عذاب دے. اچھا ہمارے میرے بھائیوں کہ اللہ کے واسطے توبہ کرو اور اس قصے سے وہ سبق سیکھو جو قصہ سبق دے رہا ہے کہ ہم کسی کے بھی غلام نہیں، ہم اللہ کے رسول کے غلام. اسی پر ہم نے مرنا ہے، اسی پر ہم نے زندہ رہنا ہے. یہی ہماری کامیابی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بھائی تبلیغ میں جا کے یہ زندگی سیکھو. خواہش کی غلامی سے نکلنا آسان کام نہیں ہے، بڑا محنت طلب کام ہے، سیکھنا پڑتا ہے. جو سیکھے گا اللہ اس سے چمکائے گا، جو نہیں سیکھے گا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا. نفس بے لگام ہو چکا ہے، منہ زور گھوڑے کی طرح ہے. اللہ کے واسطے سے لگانے دو بھائیو، اللہ کے واسطے میری سمجھنے کی کوشش کرو. اپنی غلامی سے نکلو، اپنی غلامی سے نکلو. کوئی زندگی نہیں ہے اپنے آپ میں رہنا، کوئی زندگی نہیں اپنی خواہش کا بن کے رہنا. زندگی ہے ہی وہ اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ زندہ رہنا. بھائیو آج توبہ کر کے جاؤ، نیا سال شروع ہو چکا ہے. نئے سال کا مبارک دن ہے، جمعے کا مبارک گھڑی ہے، نماز ہونے والی ہے. آج سارے اٹھنے سے پہلے اللہ کے واسطے توبہ کرو اور مانگو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں کی راہ پہ چلنے والا بنا دے. خواہش کی غلامی سے نکل آئیں، نفس و شیطان کی غلامی سے نکل آئیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن گزر گئے، پانی بند. محاصرہ کیا ہوا ہے عراقیوں نے، اور نے کھڑکی سے منہ کھولا، کھڑکی کو کھولا، منہ باہر نکالا. کہے لوگوں میرے قتل سے باز آ جاؤ، اللہ کی تلوار نیام میں ہے. اگر مجھے قتل کر دیا تو وہ تلوار جو نکلے گی پھر قیامت تک کبھی نیام میں واپس نہ آئے گی. پٹی چڑھ گئی تھی. 3 دن گزر گئے،
تیسری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر خان میں تشریف لائے. فرمایا عثمان پانی بند کر دیا گیا. کہ جی یا رسول اللہ. کہ آگے بڑھو, ہاتھ پھیلاؤ. آپ نے ایسے ہاتھ پھیلا. حضور نے ایسے ڈول پانی کا لٹکایا اور یہ پانی انڈیلا حضرت عثمان کے ہاتھوں پر. حضرت عثمان نے خواب میں پینا شروع کیا یہاں تک کہ چہرہ بھی محسوس فرمائی. پھر آپ نے فرمایا عثمان چاہو تو مدد بھیج دی جائے اور چاہو تو روزہ میرے پاس سے افطار کر لو. اب جو تم کہو گے ویسا کر دیا جائے. کہو تو مدد آ جائے اور کہو تو روزہ افطار کر لو. کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے مدد نہیں چاہیے, میں آج آپ کے پاس سے روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں. کیا بس ٹھیک ہے سر آج آ جاؤ گے ہمارے پاس. اسی وقت آنکھ کھلی روزے کی نیت کر لی. صبح ایک شخص ملنے آیا. دیکھو دیکھو سینے پہ ہاتھ رکھو, دیکھو میرا سینہ اب بھی ٹھنڈا ہے جو میں نے خواب میں پانی دیا تھا. اور آج ہماری تیاری ہے, آج چلے ہم اپنے دیش. شلوار باندھی تاکہ بے پردگی نہ ہو, کرتا پہنا اور قرآن کی تلاوت شروع فرما. ایک شخص آیا پیچھے سے میں کہ داڑھی کو سمجھوڑا. آپ نے کہا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا. تو وہ ایک دم شرما کے پیچھے ہٹ گیا. لیکن پیچھے دو عراقی آئے, انہیں اگر سر پہ ماری زور سے تلوار اور خون کا فوارہ چھوٹا. کہاں جا کے گرا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تمہاری کفایت کرے گا, سننے والا ہے, جاننے والا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کفایت کرے گا, اللہ کفایت کرے گا. اور پھر لٹا دیا, سینے پہ چڑھ گئے. ایسے نیزے سے وار کرنے شروع کیے سینے پر. گردن کاٹ دی, لاش پہ غور و کفن پڑی رہی. رات کو اندھیرے میں دفنایا گیا. کی تاریخ ہے, اللہ پر مر مٹنا کوئی ذلت نہیں ہے, شکست نہیں, عین کامیابی ہے, عین کامیابی. ہمیں غلطی کر گئے. حجاج نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل کو قتل کروایا. قتل میں شریف حسین کے نہیں, وہ ان کی طرف سے وہ خود فریق کا ظالم. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قاتلین میں سے ایک آدمی تھا جس کو جب اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے بیٹے کا نام لکھو میں نہیں جا سکتا, تو کسی نے کہا یہ عثمان کے قتل میں شریک تھا. حضرت عثمان کے قاتل میں ایک اپنی موت نہیں مرا, سب ذلیل و خوار ہو کے قتل کیے گئے. تو میرے بھائیوں فجر کی نماز پڑھتے ہوئے 3 روزگار کے اس نے دوری تھار کا خنجر تھا, زہر میں بجھا ہوا, چکرا کے گرے. ہوش میں کس نے قتل کیا؟ کب مجوسی ہے, مسلمان, اللہ شکر ہے کسی مسلمان کو تو نے میرا فریق نہیں بننے دیا. اور جب موت کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے قریب دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اجازت میرے تو پھر مجھے وہیں دفن کرنا اور میں جنت البقیع میں دفن کر دینا. جب وہ اما عائشہ سے پوچھنے تو وہ بیٹھی رو رہی تھی. کہ ام المؤمنین میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے, اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رونا اور بڑھ گیا. فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرا باپ یہاں دفن ہے, میرا خاندان یہاں دفن ہے, میں بھی ان کے پہلو میں پڑ جاؤں گی. لیکن اگر عمر اس جگہ کا انتخاب کرتا ہے تو میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں, میری طرف سے اجازت ہے. انہوں نے آ کر واپس سنایا ہم ابا جان خوشخبری ہو, اجازت مل گئی. کہ نہیں بیٹا نہیں, ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو. جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پڑھ کے مجھے لے جانا, دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت مانگنا, اجازت ملے تو اندر لے جانا, نہیں تو پھر مجھے جنت البقیع میں جا کے داخل کر دینا. جب موت نے دستک دی اور تو بیٹے کی گود میں سر تھا, کہ بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے, مجھے زمین پہ ڈال دے, مجھے زمین پہ ڈال دے. وہ شخص جس کا اسلام اللہ سے مانگا گیا, جس کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائی, جس پر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عرفات کے میدان میں الگ فخر فرمایا. آپ نے کہا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. وہ ہستی جو جہاں سے گزرتا تھا شیطان راہیں چھوڑ جاتا تھا, جسے فاروق کا لقب ملا, جس کے اسلام لانے پر فرشتوں نے تکبیریں بلند کی, جس کا اسلام لانا اسلام کی عزت بنا, جس کی موت وہ اسلام کے لیے مصیبت بنا. وہ شخص کہ جس کے لیے کہا گیا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ شخص جس کے بارے میں کہا گیا میرے 2 وزیر زمین میں 2 آسمان میں, جبریل میکائیل میرے آسمان کے وزیر, ابو بکر عمر میرے زمین کے وزیر. وہ ہستی موت نے دستک دی, بیٹا زمین پہ رکھ, زمین پہ رکھ. انہوں نے سر زمین پہ رکھا تو اپنی گالوں کو مٹی میں ایسے ڈال دیا اور ایسے 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 اپنے منہ کو مٹی میں رگڑ رگڑ کر کے لگے. ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ وہ ہستی ہے, وہ ہستی ہے جس کے لیے جنت پہلے سے سجائی جا چکی. وہ کہہ رہے ہیں تو برباد اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ کیسے 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 شمع بجھی ہے اور کروڑوں شمعیں جل گئی. جنازہ پڑھایا گیا, صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا, اٹھایا گیا, سارا مدینہ اشک بار, مدینہ کے ہاں
ساری کائنات آج عمر کی شہادت پہ سوگوار ہے. جنازہ رکھا گیا. عبداللہ بن عمر آگے بڑھے, دروازے پہ دستک دی. اما جان میرا باپ دروازے پہ حاضر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اما عائشہ نے اپنی اوڑھنی کو اٹھایا, کہا مرحبا میں عمر, خوش آمدید عمر کے لیے, اندر لایا جائے, اندر لایا جائے. اور باہر چلی گئی. میت کو باہر رکھا گیا. صحابہ اندر گئے, قبر کھودنی شروع کی گئی. حضرت عبداللہ نے آواز فرماتے ہیں, میں نے اپنے کندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس کیا. پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی کھڑے رو رہے اور کہتے صدق اللہ و رسولہ, سچ کہا اللہ اس کے رسول نے. اے عمر مجھے پتا تھا اس جگہ کے علاوہ کوئی اور زمین ایسی نہیں جو تیرا بوجھ اٹھا سکے, کوئی اور دھرتی ایسی نہیں جو تیرے جیسے وجود کو اپنے اندر سما سکے. تو اسی جگہ کے لیے تھا کہ میں نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ اللہ کے نبی سے سنا, میں ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر اور عمر, میں میرے ساتھی ابو بکر اور عمر. آپ نے کہا ایک طرف ابو بکر کھڑے تھے, ایک طرف عمر کھڑے تھے. آپ نے کہا قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح کھڑے ہوں گے کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور میرے ادھر عمر ہوگا. اپنی کبھی فرصت ملے تو داستان پڑھ لینا, طویل حکایت ہے, 1 گھنٹے میں کیا سناؤں. وقت کا دامن تنگ, وہ کھڑا نہیں ہوتا. حکایات طویل ہیں, لیکن میرے بھائیو کبھی وقت ملے تو, کبھی فرصت ہو تو پڑھ لینا. طویل ہے داستان میری. کبھی مال کمانے سے فرصت ملے, کبھی پیسے کی دوڑ سے فرصت ملے تو پڑھ لینا اٹھا کے کہ کیا رنگا رنگ ہے اس امت کی تاریخ. کیا گلستان تھا, کیا چمن تھا, کیا بہار تھی. ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے خزاں کے سوا کچھ نہیں دیکھا. مرجھائے ہوئے پھول دیکھے, گرتے ہوئے پتے دیکھے, خشک ٹہنیاں دیکھی ہیں. اسی میں ہی 50-52 برس سے ملک کو ہو گئے, پتہ نہیں کب بہار آئے. کوئی رونے کھانے والے ہوتے, کوئی پانی دینے والے ہوتے تو شاید بہار کا کوئی جھونکا آ ہی جاتا. آج بھائیو توبہ کر کے اٹھو, اللہ کی راہ میں نکلو, تبلیغ میں پھرو. یہ کوئی جماعت نہیں ہے, یہ زندگیوں کو بدلنے کا نظام اور محنت ہے. سارے بھائی اس کے ارادے کرو, ٹھیک ہے. ارے نیت کر لی بھائی, خالی قصہ سن کے آنسو بہا کے اٹھ جانا. یہ کیا ہوا, وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی تو سنو, وہ کیا پکار رہا ہے وہ بھی تو سنو. اس سے اپنے آپ کو نکالو اللہ کے واسطے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخش. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله, وفعل بنا ما أنت أهله, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت, تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك, نستغفرك ونتوب إليك. یا اللہ تو ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ پوری امت پر آئے ہوئے عذاب و بلا کے بادلوں کو ہٹا دے. اے مالک کون و مکان, اے ارض و سما کے وحدہ لا شریک اللہ, اے بحر و بر پر اپنی حکومت کو قائم کرنے والے اللہ, اے زمین و آسمان کے تنے تنہا وحدہ لا شریک اللہ, ہم تجھے تیری عزتوں کا, تیری قدرتوں کا واسطہ دے کر تیرے دربار میں فقیر بن کے, بھکاری بن کے, ذلیل ہو کر, خوار ہو کر آئے بیٹھے ہیں. اے میرے مولا تیرا اپنا ہی فرمان ہے, اما السائل فلا تنہر. یہ اتنے فقیر, اتنے سوالی یا اللہ تیرے دربار میں موجود ہیں, جمع ہیں. یا اللہ تجھے تیری اپنے کلام کا واسطہ, اما السائل فلا تنہر. اے اللہ ہم سائل ہیں, فلا تنہر. مولا ہم سائل ہیں, فلا تنہر. اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرما لے اور اس سارے امت کو قبول فرما لے. امت پر آئی ہوئی مشکلات کو دور فرما دے, پریشانیوں کے بادل ہٹا دے, مصیبتوں کے بادل ہٹا دے. اللہ ہم بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح ہیں, اندھیری رات کے راہی کی طرح ہیں. اللہ ہمارے سامنے دور دور تک منزل کا نشان نہیں رہا. اللہ ہم بھٹک چکے ہیں, ہمیں انگلی سے پکڑ کے چلا. چاروں طرف میرے مولا ایسی فضائیں باطل نے قائم کر دی ہیں کہ ہم تجھے بھی بھلا بیٹھے, تیرے نبی کو بھلا بیٹھے, تیری زندگی کو, تیری بتائی ہوئی زندگی بھلا بیٹھے. اللہ تو ہم پر مہربانی فرما دے اور دوبارہ ہمیں ردنا الی الاسلام ردن جمیلا, ردنا الی الاسلام ردن جمیلا. مولا ہمیں ہمارا دین عطا فرما, پوری طاقت کے ساتھ عطا فرما اور اس سارے باطل نظام کو توڑ دے, باطل قوتوں کو توڑ دے, باطل قوتوں کو پارا پارا فرما دے. مولا ہمارے پاس
کوئی نہیں ہے حسین جیسے، ہم تو سارے ہی گندے فقیر ذلیل ہیں، اللہ نے ایسے لوگ کہاں سے لائے، ہم رجال سے خالی ہو گئے، ہم رجال سے خالی ہیں، فقیر ہیں مولا، بغیر کسی میرے مولا عمل کے، بغیر کسی چیز کے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائیں۔ ہمارے پاس ابو بکر جیسا کوئی نہیں جو تجھے پیش کر سکے، عمر جیسا کوئی نہیں جو تجھے دکھا سکے، عثمان و علی جیسا کوئی نہیں جو تجھے دکھا سکے۔ اللہ ہم بالکل دین اور دنیا کے فقیر ہیں، اپنے محبوب کی امت پر رحم فرما دے یا اللہ۔ نیا سال شروع ہوا ہے، اسے خیر کا سال بنا دے، اسے خیر کا سال بنا دے اللہ۔ ساری امت تباہ ہو گئی اللہ، ہر گلی میں اس کا خون بہا ہے اللہ، پوری فضاؤں میں اس کے دھوئیں، اس کے گھروں سے اٹھنے والا دھواں، ان کے بچوں کی آہو بکا، ان کی بیٹیوں کی آہو بکا ساری امت میں، ساری انسانیت میں پھیلی ہوئی ہے مولا۔ اب تو یہ سال خیر کا سال بنا دے، بھلائی کا سال بنا دے، عافیت کا سال بنا دے، عزت کا سال بنا دے، کامیابی کا سال بنا دے اللہ۔ ہمیں ذلتوں سے نکال لے، اب تو باطل پر گھیرا تنگ کر دے یا اللہ۔ وہ تجھے للکار رہے ہیں کہ اپنے رب کو بلاؤ اللہ، تو آ کے انہیں دکھا دے کہ تو اب بھی ہے اللہ، تو آ کے انہیں دکھا دے کہ تو اب بھی ہے۔ ساری امت باطل سے مروب ہو چکی ہے، ان کی غلام بن چکی ہے، ہم سب سے مایوس ہو کر تیرے در پر آئے ہیں اللہ۔ یہ وفد لے کر آئے ہیں مولا، اتنے بڑے وفد کو دنیا کا بادشاہ بھی رد نہیں کرتا، یہ اتنا بڑا وفد تیرے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، سب سے مایوس ہو کر یا اللہ، سب سے مایوس ہو کر یا اللہ تیرے دربار میں بھگاری بن کر آئے ہیں۔ یہ نیا سال چل رہا ہے اللہ، بہار لے آ، اے خزاؤں کو بہار سے بدلنے والے اللہ۔ دنیا کی بہار تو آ چکی ہے، ہم درختوں کو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے سب چادر اوڑھ لی ہے، نئے شگوفے نکل آئے ہیں، نئی کلیاں چٹک پڑی ہیں، نئے پھول کھل چکے ہیں، درختوں پہ پھل آ چکے ہیں۔ اس امت کا یا اللہ درخت ابھی تک خالی ہے، پتوں سے، پھل سے، کلیوں سے، پھولوں سے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اس سال کو بہار کا سال بنا دے، اس سال کو بہار کا سال بنا دے۔ زخموں سے چور چور ہے امت، چل چل کے تھک پڑی ہے امت، آہیں اور سسکیاں دم توڑ چکی ہیں، الفاظ ختم ہو چکے ہیں اللہ۔ ہمارا رواں رواں فریادی بن چکا ہے۔ اے کائنات کے مالک، اے بحر بر کے مالک، اے فضا و خلا کے مالک، اپنا آپ ظاہر فرما، اپنی قدرت کو ظاہر فرما، لے آ اپنی مدد کو، لے آ اپنی تائید غیبی کو، باطل پر گھیرے کو تنگ فرما دے یا اللہ، انہیں اپنی شہنشاہی دکھا دے یا اللہ۔ وہ دنیا میں اپنی شہنشاہی کے دعوے دار ہیں، تو انہیں اپنی بادشاہی دکھا دے یا اللہ۔ وہ دنیا میں متکبر بن چکے ہیں، تو انہیں اپنا تکبر دکھا دے یا اللہ، تو انہیں اپنی کبریائی بتا دے۔ وہ دنیا کے جابر بن چکے ہیں، تو انہیں اپنی جباری بتا۔ وہ دنیا میں قاہر بن چکے ہیں، تو انہیں اپنی قہاری بتا۔ اللہ ملک تیرا ہے، طاقت تیری ہے، اس چیز کو باطل پر کھول دے یا اللہ۔ اے نمرود کے، اے ابراہیم علیہ السلام کے دور کے نمرود کو پکڑنے والے اللہ، ہم تیرے دربار میں فریادی بن کر آئے ہیں، کوئی ابراہیم جیسا کوئی نہیں ہے، یہی گرے پڑے مسلمان ہیں اللہ۔ ہمارے نمرودوں کو بھی پکڑ کے دکھا دے، ہمارے نمرودوں کو بھی پکڑ کے دکھا دے۔ اے موسیٰ کلیم کے دور کے فرعون کو پکڑنے والے اللہ، ہمارے پاس کوئی نہیں کلیم جیسا، تو ہمارے فرعونوں کو بھی پکڑ کے دکھا یا اللہ۔ زندگی تنگ کر دی ہے انہوں نے یا اللہ، دین پہ چلنا دوبھر کر دیا ہے یا اللہ، دوری دھار کے خنجر سے ہم مر رہے ہیں یا اللہ۔ فضائیں ہمارے خلاف ہو گئی، کائنات ہمارے خلاف ہو گئی، تیرے دین کا نام لینا گالی بن گیا، تیرے محبوب کی سنتوں پہ چلنا عیب بن گیا، تیرے دشمنوں کے طریقوں پہ چلنا عزت بن گیا، تیری شریعت کا مذاق اڑانا تہذیب بن گیا۔ تو آ جانا یا اللہ، تو آ جانا یا اللہ، محفل کا رنگ بدل چکا ہے، مہربانی کر دے یا اللہ۔ میں اللہ پاسبان خود تاجر بن چکے ہیں، اے اللہ نگہبان خود تاجر بن چکے ہیں، ہم بھیڑ بکریوں کی طرف بیچے جا رہے ہیں، ہماری عزتوں کے سودے ہو رہے ہیں، ہماری زندگیوں کے سودے ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کے سودے ہو رہے ہیں۔ آ جانا میرے مولا، بڑی دیر ہو گئی یا اللہ، بڑی دیر ہو گئی یا اللہ، مہربانی کر دے مولا۔ اللہ اپنی قدرت دکھا دینا، اپنی قدرت دکھا دینا یا اللہ۔ اے شداد کو پکڑنے والے اللہ، اے شداد کو پکڑنے والے اللہ، ہمارے شدادوں کی ڈھیل وے اب ختم کر دے۔ اے کیسر اور کسرا کو پکڑنے والے اللہ، آج بھی کیسروں سے دنیا بھری پڑی ہے، آج بھی کسروں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ وہ ایک کیسر اور کسرا تھے اللہ، جو خس و خواہشات کی طرح تو نے بہا دی ہے۔ آج ہر طرف کسرا ہی کسرا ہے، کیسر ہی کیسر ہے۔ تو اللہ ہمارے بس میں تو نہیں رہا، ہم تو معصوم بچے کی طرح ہیں جو رونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا یا اللہ۔ ہمیں رونا بھی نہیں آتا، یہ بھی دکھاوے کا ہے۔ آجا میرے مولا، تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں میں گر جاتے یا اللہ، ہم تجھ سے لپٹ جاتے یا اللہ۔ بچہ کیسا ہی بگڑ جائے، ماں کی گود میں جا گرے تو ماں گلے لگا لے،
پیار کرتی ہے ماں کے پاؤں میں پڑ جائے وہ غصہ دور کر دے, اپنا غصہ اتار دیتی, اپنا غصہ یا اللہ معاف کر دیتی. اللہ تو ماؤں سے زیادہ شفیق ہے, تیری محبت ماؤں سے لا محدود ہے, تیری محبت سمت سے لا محدود ہے. اللہ ہم تیرے پاؤں پڑتے ہیں تمہارے سامنے اور ہم تیری گود میں گرتے تیرے پاؤں کو پکڑ لیتے یا اللہ, تجھے راضی کیے بغیر اٹھتے نہیں یا اللہ. اے مولا ہماری بس ہو گئی ہے, ہماری بس ہو گئی ہے مولا, چل چل کے تھک چکے ہیں یا اللہ, جسم نے ساتھ دینا ہی چھوڑ دیا ہے. اے بادشاہوں کے بادشاہ ہم تیری حکمتوں پر ایمان لائے, تیری قدرتوں پر ایمان لائے, تیری تدبیروں پر ایمان لائے. تو جو کرتا ہے حکمت سے خالی نہیں, ہمارا اس پر ایمان ہے مولا. ہم اپنی جلد بازی کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں, ہم سے مزید ذلتیں نہیں دیکھی جاتی مولا, ہم سے مزید تباہیاں نہیں دیکھی جاتی مولا. اللہ مہربانی کر دے یا اللہ. ہمیں نفس کی غلامی نے بھی ذلیل کیا, باطل کی غلامی نے بھی ذلیل کیا. ہم تو دو طرح کے محکوم ہو گئے ہیں, نفس کی حکومت ہم پر ہے, شیطان کی حکومت ہم پر ہے, باطل کی حکومت ہم پر ہے. میرے مولا ہمیں ساری غلامیوں سے نکال دے, ہمیں رجال بنا دے, ہمیں رجال بنا دے, ہماری عورتوں کو نساء بنا دے. اللہ ہمیں رجال بنا دے, عورتوں کو نساء بنا دے. اپنی اور اپنے محبوب کی غلامی میں لے آئی اللہ, اپنی اور اپنے محبوب کی غلامی میں لے آئی اللہ. یہ سال خیر کا کر دے, بلائی کا کر دے, عزتوں کا کر دے. ڈوبے خود نہیں باہر نکلا کرتے, انہیں نکالنے والے ہی نکالا کرتے ہیں. موجیں طوفانی ہیں, کشتی کے پٹے ٹوٹ چکے ہیں, بے رحم موجیں ہڑپ کرنے کو ہیں. تو ہاں میرے مولا اپنی محبوب کی امت کو اس منجدار سے نکال لے, کنارہ دور ہے نظر نہیں آ رہا. آ جا یا اللہ, اپنی مدد کو اتار دے, اپنی تائید کو اتار دے, ہمیں باطل کے نرغے سے نکال لے. اللہ ہر قسم کے ظلم و ستم سے نکال لے, آپس کے ظلم و ستم سے بھی نکال, اور کفر کے ظلم و ستم سے بھی نکال. ہمارا بن جا, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں معاف کر دے اللہ. ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہے, ہم مانتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ کے حقدار, تو ہمیں تباہ و برباد کر دے, بندر و خنزیر بنا دے. تو حق پر ہے, ہم غلط ہیں, لیکن مولا ہم تجھے تیری ہی قدرت کا واسطہ دے کر, تیری وہ محبت جو تجھے اپنے محبوب سے تھی, تجھے اس محبت کا واسطہ دے کر یا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں. ہم اسی محبوب کے امتی ہیں, اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں, اسی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں, تجھے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں, خالی ہاتھ ہے. بازار میں تو آئے ہیں, خریدار تو ہے, ہاتھ میں کچھ نہیں, خریدار تو ہے, جیب میں ہماری خالی ہے. فقیر ہے مولا, ہم فقیر ہیں مولا. پہلے ایمان کی دولت پر بہت کچھ خرید گئے, ہم فقیر ہیں. غنی لوگ, سخی لوگ فقیروں کو ویسے ہی دے دیا کرتے ہیں یا اللہ. یہ دکاندار بھی فقیروں کو چارانے پکڑا دیتے. اللہ تیرے سے بڑا سخی کون ہوگا؟ یہ امت فقیر بن چکی ہے, اتنے بڑے فقیروں کا مجمع جمع چکا ہے. یہ سال کی بھلائی کا کر دے, اب سورج طلوع کر دے مولا. یہ رات لمبی ہو گئی مولا, تو ہدایت کا سورج لے آ, عزتوں کا سورج لے آ, یہ ذلتوں کو کی پستیاں ختم کر دے مولا. امت سے راضی ہو جا, امت سے راضی ہو جا, عرب و عجم سے راضی ہو جا. انہیں اپنا بنا لے, ان پر اسلام کو کھول دے, ان کی اسلام کھول دے, اللہ حضور کی عظمت ایمان کھول دے. انہیں سنتوں میں عزت نظر آئے, انہیں دکھا دے اللہ. سنت کے خلاف کرتے ہوئے انہیں ذلت نظر آئے, انہیں دکھا دے میرے مولا. انہیں اپنے محبوب کی عظمت کا یا اللہ تھوڑا سا نظارہ دکھا دے, اپنی قدرت کا تھوڑا سا نظارہ دکھا دے. انہیں باطل کی غلامی سے نکال لے, انہیں باطل کی غلامی سے نکال لے یا اللہ. ہمارے ذہن غلام ہو چکے ہیں, ہماری شخصیت غلام ہو چکے ہیں, ہمارا ہم سب کچھ بیچ بیٹھے ہیں مولا. اللہ اللہ ہمیں اپنے اصل مقام پہ لے آ, ہمیں اپنے اصل مقام پہ لے آ. اس پورے محلے والوں کو یا اللہ اپنا بنا لے, اس کالونی کو اپنا بنا لے, اس پورے شہر پر اپنا کرم فرما دے, پورے ملک پر اپنا کرم فرما دے. اللہ سب کو ہی قبول کر لے, ساری دنیا کے باطل والوں کو بھی ہدایت دے گے. ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں, وہ ایمان لے آئے ہمارے بھائی ہیں, لیکن جو تیرے ہاں رکاوٹ ہیں, تیرے ہاں ازلی بدوقت ہیں, ان پر یا اللہ اپنے عذاب کو اترتا ہمیں دکھا دے, ان پر بجلیوں کو برستا ہمیں دکھا دے. ہمارے کلیجے بھی تو ٹھنڈے فرما مولا, ہمیں بھی تو اس بے بسی میں پستے پستے آج 300 برس مکمل ہو گئے. اللہ آ جانا میرے مولا, اس باطل کو عبرت کا نشان بنا دے. اجعل لهم نکال الاخرۃ والاولی, اجعل لهم نکال الاخرۃ والاولی. اللہ ہمارا بھی یذہب غیظ قلوبہم کر دے, ہمارا بھی یشفی صدورہم کر دے, ہمارے بھی دلوں کو شفا دے دے, سینوں کو ٹھنڈا کر دے, بات بلا اپنی پکڑ کو اتار دے. اللہ انہیں پارا پارا کر دے, بلیا میٹ کر دے, ان کے شہروں کو تباہ کر دے, ان کی قوتوں کو کمزور کر دے, انہیں آپس میں ٹکرا کے عبرت کا نشان بنا دے. انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر. ازارہ مجمع مولا کیا کیا حاجتیں لیے سینے میں چھپائے بیٹھا ہے, تو اندر بھی دیکھتا ہے, باہر بھی دیکھتا ہے,
سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما. اس میں جو بیمار بیٹھے انہیں صحت دے, جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر, جو دکھی ہیں ان کے دکھ کا درد بن جا, درما بن جا, ان کے دردوں کو دور کر دے, ان کے غموں کو دور کر دے, ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ ہمارے ملک میں امن قائم کر دے, آپس کا ٹکراؤ ختم کر دے, آپس کی نفرت ختم کر دے. اللہ ہمیں ہدایت دے, ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے, ہمارے سارے حکومت کے محکموں کو ہدایت دے, ہمارے تاجروں زمینداروں کو ہدایت دے, ہمارے غمیر و غریب کو ہدایت دے, ہمارے حاکم و محکوم کو ہدایت دے. ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. کیسٹس اور سیڈیز ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ کمپنی, فاطمہ پلازا, دکان نمبر 3, بلاک نمبر 7, فیڈلوی ایریا, ناس. تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی. فون 63333360. شکریہ.